अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाजरीन, आज डिसाइफर में हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान की, और इसके साथ साथ भारत में सदर ट्रंप के खिलाफ बढ़ते गुस्से की भी। और प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में सिंतास माहिदे पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ आगाज़ करेंगे आज के अपने शो का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अब्दुल बासित का सलाम। बासित साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, जो टेलीफोनिक राबता हुआ है जयशंकर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के माबैन, आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? जी अहमियत तो है इसकी, लेकिन सबसे पहला सवाल इसकी अहमियत को अगर हमने देखना है तो ये भी एक सवाल तो जहन में आता है कि ये इनिशिएटिव किसने लिया। तो ये जो है कॉल जो है अफगानिस्तान से आई जयशंकर साहब को। ये नहीं है कि जयशंकर साहब ने कॉल की, लेकिन ये चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं कि कौन कॉल करेगा, और अगर कॉल रिसीव करने वाला जो है वो हामी भर ले तो फिर कॉल हो जाती है। तो ये एक बड़ा ख़ास तौर पे इस वक्त इस कॉल का होना ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी अहमियत है। जी बिल्कुल, पहलगाम वाक़े के बाद और इस लेवल पे होना, क्योंकि इससे पहले भी हम जानते हैं कि भारत के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनकी और अमीर मुत्तकी की जो हैं इनकी मुलाकात दुबई में हुई थी 8 जनवरी मेरे ख़्याल में इस साल। तो उसके बाद ये हाईएस्ट लेवल है जो एक कांटेक्ट हुआ है दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान। लेकिन इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत तो यही है कि भारत इस वक्त ख़ित्ते में अगर आप देखिए तो जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया था कि कहीं से सपोर्ट उसको नहीं मिली। इवन अफ़गानिस्तान ने भी सपोर्ट नहीं की। अफ़गानिस्तान ने भी जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई थी शुरू में, उन्होंने पहलगाम के वाक़े की मज़म्मत की थी कि ये दहशतगर्दी है और ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने भारत के स्टांस को एक्सेप्ट किया या उसको अप्रिशिएट किया, रेफर नहीं किया ना पाकिस्तान तो पाकिस्तान को कोई उसमें मेंशन नहीं है। तो ये उन्होंने एक न्यूट्रल पोजीशन ली। लेकिन भारत को इसमें एक रूम नज़र आया, क्योंकि उनका तो ये है ना कि अगर तालिबान ने बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, एक न्यूट्रल पोजीशन ली है, क्योंकि समझा तो ये जाता था कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि वो ताल्लुकात की नोयत नहीं रही। लेकिन पिछले दिनों थैंक गॉड के काफ़ी अरसे के बाद, 3 साल के वक्फे के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, बल्कि 4 साल के वक्फे के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा काबुल गए फाइनली। तो वो एक अच्छा ब्रेक थ्रू था, उससे जो डेड लॉक की सूरत हाल थी वो टूटी। लेकिन अभी भी काबुल जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके ख़ुद कुछ ना कुछ हमारे बारे में कुछ ऐसे नाराज़गी है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम उनके ख़्याल में सही तरीके से नहीं कर रहे। जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी वापसी का जो एक प्रोसेस है उससे तालिबान की हुकूमत मुतमईन नहीं है। तो अभी तक जो ताल्लुकात में एक गर्मजोशी होनी चाहिए थी ना, वो अभी तक वहाँ मौजूद हमें नज़र नहीं आती सही इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान। तो भारत को तो मौका चाहिए, बल्कि किसी भी हुकूमत को चाहिए होता स्टेट को कि अगर उसका कोई एडवर्सरी है और उसके हमसाये के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। और चाणक्य की भी यही फ़िलॉसफी थी, और तो उसी पे ही भारत अमल दरामद कर रहा है। तो उनको एक रूम नज़र आया, इधर स्पेस नज़र आई अपने लिए। सही। तो अब जो अफ़गानिस्तान की जानिब से ये भारत के अखबारों की ख़बर है कि जो रिक्वेस्ट आई है ना, वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से आई थी, उन्होंने कॉल की। अब ये थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल है, मैं भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये ख़बर भारत के मीडिया में आई, और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि असल में तो ख्वाहिश जयशंकर साहब की हो, तो कोई ऐसा तरीक़ाकार उन्होंने बनाया हो, वज़ा किया हो, जिसके तहत यूँ महसूस हो कि ये रिक्वेस्ट तो आई भारत की जानिब से, लेकिन उसको पेश ऐसे किया जाए कि जी अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की। बिल्कुल। तो ये मुमकिन है, तो इसलिए इस पे मैं पूरा जो है मेरा इत्मीनाद नहीं है जो भारत के प्रिंट मीडिया में, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जो ख़बरें चल रही हैं। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं कि ये तो होता है, लेकिन जो बातें हुई और जो रिपोर्ट हुई जो चीज़ें, वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहले तो देखिए ये है कि वाघा अटारी बॉर्डर तो अटारी बॉर्डर तरफ बंद कर दिया था ना भारत ने 23 अप्रैल को।
تو اس وقت بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ افغانستان کی جو ایکسپورٹس ہوں گی بھارت، ان کا کیا ہوگا. جی. تو تقریباً 160 ٹرک رکے ہوئے تھے افغانستان کے بھارت کی ایکسپورٹ کو، جو چیزیں جا رہی تھیں اس کے لیے. اس میں ڈرائی فروٹ ہی ہے زیادہ تر. تو وہ اب بھارت نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی. پاکستان نے بھی اجازت دے دی. ہمارا تو کوئی اس میں، ہم نے تو پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ٹینشن چل رہی تھی تو کچھ ہم نے بند کی ہوئی تھی چیزیں. لیکن اب ہم نے ان کو بھی اجازت دے دی، بھارت نے بھی اجازت دے دی کہ آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر. تو یہ ایک بڑا اہم طالبان کی حکومت کے لیے ایک اہم قدم ہے. یہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کو ایک لحاظ سے اکوموڈیٹ کیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹینشنز آر ہائی بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن وہ ایک اس کو گڈ ول جسٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں افغانستان. دوسری بات یہ کہ افغانستان کی آبویسلی خواہش تو ہے طالبان کی، کیونکہ ابھی تک کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا. گو کہ تعلقات سب نے رکھے ہوئے ہیں، اپنے مشنز بھی کھول رکھے ہیں. بھارت نے بھی ایک ٹیکنیکل مشن وہاں کھول رکھا ہے، لیکن جو فارمل ریکگنیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہے. گو کہ چین نے تو امبیسڈوریل لیول پہ اپنے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اسی اور کچھ یو اے ای نے بھی شاید کر لی ہیں، رشیا نے بھی کر لی ہیں. ہم تو پاکستان میں اپنے ڈیسائفر اس شو میں یہ بہرحا تجویز بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے. چلیے آپ تسلیم نہیں کرتے فی الحال ان کی حکومت کو، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایمبیسیڈوریل لیول پہ تعلقات کو قائم ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے میں بھی امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بھارت کر لے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ انیشیٹو لیں. اور کم از کم کیونکہ ہمارے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے، اور کئی بار ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ افغانستان ہاؤ امپورٹنٹ از فار پاکستان. تو مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی کہ ہم ایمبیسیڈوریل لیول پہ کیوں تعلقات قائم نہیں کر سکتے. یہ فوری طور پہ کر لینے چاہیے. اب اگلا اسٹیپ جو بھارت کی جو باتوں سے جے شنکر صاحب کی اور متقی صاحب کی جو باتوں سے مجھے محسوس ہوا، شاید بھارت بھی اس طرف جا رہا ہے. کیونکہ جے شنکر صاحب نے متقی صاحب سے کہا کہ ہم ایسے انیشیٹوز لیں گے جو کہ بہت اہم ہوں گے، اور ہم اپ گریڈ بھی کریں گے اپنے تعلقات جو سفارتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت چونکہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مایوسی کا شکار تو ہے پہلگام کے واقعے کے بعد، اور پھر خاص طور پہ جو کانفلکٹ ہمارا ہوا، لمیٹڈ وار جو ہم نے لڑی. تو اس کے بعد جو ہے کچھ لگتا یہی ہے کہ میں ابھی یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تسلیم کر لیں گے ان کی حکومت کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے جو مشن ہے ان کا سفارت خانہ اس کو اپ گریڈ کر دیں گے. یہ بھی یاد رہے کہ حامد کارزائی کی حکومت میں، اشرف غنی کی حکومت میں بھارت کافی ان تھا افغانستان میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور تقریباً 3 سے 5 بلین ڈالر کی، 3 بلین ڈالر کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی. بہت سے سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں جس میں بھارت نے انویسٹ کیا، بلکہ وہاں کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی بھارت نے ان کو بنا کے دی، اور بہت سے ہاسپٹلز بھی بنا کے دیے، روڈ انفراسٹرکچر بھی، بلکہ ایک اور سلما ڈیم جی ہے وہ بھی بنا کے دیا بھارت نے. تو بھارت نے کافی انویسٹ کیا ان سالوں میں کارزائی صاحب کی، اشرف غنی کی حکومت کے دوران. تو اب افغانستان یہی چاہتا ہے کہ بھارت کو دوبارہ لایا جائے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ بہت سے پروجیکٹس ابھی رکے ہوئے ہیں جو بھارت نے شروع کر رکھے تھے. تو ایک نیچرل سا انٹرسٹ ہے کہ جی ہم نے، ان کا خیال یہی ہوگا کہ ہم تھوڑا سا اگر بھارت کی طرف جائیں گے تو پاکستان بھی پریشر بلڈ ہوتا ہے نا آٹومیٹیکلی، تو وہ اس کو لیوریج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے تعلقات جو بھارت کے ساتھ ہیں. تو ان کو پاکستان اور پریشر بلڈ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. پریشر میں تو نہیں آنا چاہیے، لیکن ایک ریئلسٹکلی اگر چیزوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ری تھنک کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ پری ایمپٹ کرنا چاہیے بھارت کو. ہم خود اپنے ہاتھ میں انیشیٹو ہونا چاہیے، ہمیں ری ایکٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری پالیسی کا ماضی میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ ہم ری ایکٹیو رہے ہیں، ہمیشہ پرو ایکٹیو نہیں رہے. یہ چیزیں پرو ایکٹیو کرنے کی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس بارے میں بات. لیکن دوسری جانب افغانستان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو پہلی قرارداد ان کے آنے کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پاس کی تھی 1593 30 اگست 2021 کو، اس وقت بھارت یو این سیکیورٹی کونسل کا صدر تھا. وہ جو ایک ماہ کی ہوتی ہے نا پریزیڈنسی، تو بھارت نے بڑی جلدی میں وہ ریزولوشن پاس کروائی،
اور اس وقت تو طالبان کے بالکل خلاف تھے نا. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس میں بنگلہ دیش میں سمجھ نہیں آیا وہاں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاؤ ٹو ریئیکٹ. نئی حکومت جو طالبان کی 15 اگست 2021 کو آئی تو کس طرح ان کے ساتھ کیا ریئیکٹ کریں. تو ان کا ریئیکشن پھر ہمیں ملا اس قرارداد کی صورت جی جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے پاس کی. اور اس میں وہی باتیں ہیں جو طالبان کو پسند نہیں ہیں کہ جی انکلوسو براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، خواتین کا جو معاملات ہیں ان کی امپلائمنٹ کے، ان کے رائٹس کی، اور باقی کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائے. تو وہ طالبان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. تو اس وجہ سے طالبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ہاتھ دوبارہ ملانے کی کوشش تو کی ہے بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت ایک انریلائبل پارٹنر ہے. وہ چیزوں کو دیکھتا ہے وقتی طور پہ، لانگ ٹرم چیزوں کو نہیں بھارت اپناتا ہے. ان دا سینس کہ دیکھیں جو ترکیے کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آذربائیجان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ زیرو سم گیم تو نہیں ہے نا فارن پالیسی. تو بھارت نے اب ساری فارن پالیسی جو اپنی ہے وہ زیرو سم بنا دی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے خلاف ہیں. اس طرح تو ڈپلومیسی چلتی نہیں ہے. تو افغانستان کے لیے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جی ان کو زور یہ بھی دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اٹاری کے تحت واگا اٹاری تو آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن آپ چاہ بہار کو زیادہ استعمال کریں اپنے تجارت کے لیے تاکہ پاکستان پہ آپ کی ڈپینڈنس یا کم ہو. ختم تو کیا ہوگی لیکن کم ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کو تھوڑا بہت الرٹ رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا، جو ڈیڈ لاک ٹوٹا تھا ہمارے وزیر خارجہ کے وزٹ پہ، اب وقت ہے کہ متقی صاحب تشریف لائیں، وزٹ کریں، بائیلیٹرل وزٹ ہو یہاں پہ. وزٹس کی جو بات کریں، جے شنکر کا دورہ متوقع کر سکتے ہیں بالکل. بھارت کا؟ یہ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ جے شنکر صاحب بھی شاید کابل کا دورہ کر لیں. کابل کا تو وہ کابل کا دورہ اگر ہو جائے گا تو دیٹ وڈ بی بریک تھرو آئی وڈ سے، اور یہ بہت بڑا. لیکن اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو جیسے آپ بات کریں کہ بھارت نے ہمیشہ چیزوں کو شارٹ ٹرم، لیکن اس وقت شارٹ ٹرم ان کو ضرورت ہے نا، اس وقت شارٹ ٹرم میں ضرورت ہے کہ طالبان بعد میں چینج کر لیں گے، کوئی اور حکومت آ جائے گی، تبدیلی ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ہے کہ متقی صاحب اگلے ہفتے ایران اور چین کا دورہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کو اس وقت اہمیت مل رہی ہے. تو جے شنکر وزٹ کر سکتے ہیں. بھارت کا یہ افواہیں اڑ رہی ہیں اور پاسبلٹی ہے، کیونکہ متقی صاحب نے انوائٹ کیا جے شنکر صاحب کہ آپ آئیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ متقی صاحب پہلے بھارت جاتے ہیں کہ جے شنکر صاحب کابل آتے ہیں. یہ تو بڑی ٹیسٹنگ ہو جائے گی پاکستان کی فارن پالیسی کی اور ڈپلومیسی کی بھی. بالکل. So let's take a short commercial break here.